السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں ایک اور حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اچھا، حدیث تقریباً سب کو آتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث تو سب کو آتی ہے اور چھوٹے بڑوں کو آتی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ حدیث چھوٹی ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ صلہ رحمی کی ایک بہت بڑی جامع مثال ہے۔ اب سلام میں پہل کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کریں۔ اب کیا ہے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوں سلام میں پہل کریں، گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں سلام کریں۔ اگر راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی مسلمان جو ہے وہ بہن آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کو سلام کریں۔ اگر مرد حضرات گزر رہے ہیں تو مسلمان بھائی نظر آتا ہے تو آپ اس کو سلام کریں۔ اب سلام سے کیا فائدہ ہوگا؟ سلام سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے رابطے بڑھیں گے۔ آپ چہرے پر مسکرا کر جب سلام کریں گے تو آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اچھا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی محفل میں گئے ہیں تو اگر کسی دوسرے بندے نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم کیوں سلام کریں؟ کیوں میں ہماری انا آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو اصولاً تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم محفل میں گئے ہیں تو محفل کے ہر فرد کو سلام کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب اگر محفل میں درس ہو رہا ہے تو خاموش رہیں، خاموشی سے جا کے بیٹھ جائیں، لیکن جب درس ختم ہوگا تو سب کو سلام کریں۔ جب آپ چہرے پر مسکراہٹ لے کر کسی کو سلام کرتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ اگلے بندے کا دل آپ کے لیے صاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ سے کتنا ہی ناراض ہو۔ جہاں بھی ہماری ایگو آتی ہے، یہ مثال ہمارے رشتہ داروں میں زیادہ آتی ہے۔ جب ہم گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے ہمیں سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ اچھا، اس نے نہیں کیا تو پھر آپ نے بھی تو نہیں کیا نا۔ اگر اس نے نہیں کیا سلام تو آپ کر لیں، آپ ہاتھ بڑھا لیں دوستی کا۔ جب آپ سلام کریں گے تو رنجش تو ختم ہو گئی۔ جب آپ مسکرا کر سلام کریں گے تو جو غلط فہمیاں دوسرے کے دل میں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ سلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی ناراضگی نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میزان اعمال میں جو بھاری چیز ہوگی وہ خوش اخلاقی ہوگی۔ تو خوش اخلاقی کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ سلام کریں گے نا، سلام کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی پڑوسن ملتی ہے آپ کے ساتھ، اس کے اگر کوئی ریلیشن خراب بھی ہیں، تو اگر آپ اس کو مسکرا کر سلام کر کے اور حال چال پوچھ لیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن جائے گی۔ دیکھیں، ایک سلام کرنے سے کتنے فسادات، کتنی لڑائی جھگڑے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ اگلے بندے نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ میرے فلاں رشتہ دار نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ میرے فلاں محلے دار نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ بھئی انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیں۔ اگر انہوں نے سلام نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، دونوں برابر ہو گئے نا۔ ہو سکتا ہے اگلا بندہ بھی یہی سوچ رہا ہو۔ ہمارے لیے اللہ اور رسول کی بات اہم ہے یا ہماری ایگو؟ ہم یہ سوچتے رہیں کہ نہیں جی اس نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اہمیت نہیں رکھتا، نا اعوذ باللہ۔ ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے آگے ہے نا۔ تو پھر ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے۔
کھڑے ہوا آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑی محفل والے زیادہ محفل والوں کو سلام کریں، چلتا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے بندے کو سلام کرے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر لوں کہ عورت مرد کو سلام نہیں کرے گی۔ اگر آپ راستے میں سے گزر رہے ہیں تو کوئی مرد گزر رہا ہے تو آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ مرد مرد کو سلام کرے گا، عورت عورت کو سلام کرے گی۔ اور رشتہ داروں کو سلام کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ ہم جب سلام ہی نہیں کریں گے، بات چیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سلام سے ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم سلام ہی نہیں کریں گے تو لڑائی تو وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گی، ایگو تو وہیں پہ آ جائے گی، تو اور میں تو وہیں پہ آ جائے گی۔ اب جب آپ سلام کریں گے تو ساری لڑائیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس چھوٹی سی حدیث میں فلاح ہی فلاح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل آپ کے سارے اعمال پر بھاری ہے، آپ کے حسن اخلاق کو نکھار دیتا ہے یہ عمل۔ مسکرا کر سلام کرنا، سب کہیں گے کہ ماشاءاللہ وہ کتنی خوش اخلاق ہے، وہ کتنا خوش اخلاق ہے، جب کہیں ملے مسکرا کر سلام کرتا ہے یا سلام کرتی ہے۔ تو آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، اپنی ایگو کو خدا کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو اہمیت دیں اور سلام میں پہل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ سلام کرے، آپ کوشش کریں۔ لیکن جو سلام میں پہل کرے گا اس کے درجات زیادہ ہوں گے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اعمال میں نیکی لکھی جائے؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کی نیکی پہلے لکھی جائے؟ جب آپ سلام پہلے کریں گے تو یقیناً آپ کی نیکی زیادہ لکھی جائے گی، پہلے لکھی جائے گی۔ اللہ حافظ۔